تعلیمات اعلیٰ حضرت کے توسط سے لکھی گئی ہے کہ چونکہ بریلویوں میں بہت ساری باتیں گمراہ کن ہیں، بدعات و خرافات میں مبنی ہیں، اس کی اصلاح کے لیے لکھا ہے منوعاً اپنے تمام سنی مسلمان بھائیوں کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ کتاب تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ سارے حوالات مذکورہ فتاوی رضویہ مطبوعہ پور بندر گجرات کے ہی ہیں اور 30 جلدوں پر مشتمل یہ کامل سیٹ اہل علم کے کتب خانوں اور لائبریریوں میں موجود ہے۔ اس طرح کے حقائق اعلیٰ حضرت کی الملفوظ وغیرہ و دیگر کتب میں بھی ہیں، لیکن سر دست فتاوی رضویہ ہی پیش نظر ہے۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان مسائل میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر جو غلو اور شدت آمیز باتیں کی جاتی ہیں اور پھر مسلمانوں میں آپس میں دست و گریباں ہونے کی نوبت آ جاتی ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی صحیح تعلیمات و مسلک نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ ان پر عمل کر کے بآسانی ان اختلافات سے بچا جا سکتا ہے۔ باقی صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت و توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ تو یہ ان کا نام ہے اقبال احمد کانپور بابرکات از قلم عالی جات محترم ابو البرکات نظمی صاحب مدہ ذلہ العالی سجادہ نشین خانقاہ دادا میاں علیہ الرحمہ کانپور۔ دین اسلام ایک مکمل دین اور مستقل تہذیب ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دین قیامت تک کے لیے ساری دنیا میں محفوظ رہے گا۔ اس دین کی تفہیم و تشریح اور اختلاف امتی رحمہ ہے کے تحت مختلف احادیث اور اجتماعی مسائل کے تحقیق و توضیح کا کام اللہ پاک نے ائمہ مجتہدین سے لیا۔ چنانچہ قرآن و حدیث کے تمام مسائل پر صحیح نہج کے ساتھ عمل کرنے کے لیے امت مسلمہ کی اکثریت اور ائمہ اربعہ علیہ الرحمہ کے مسلکوں پر عمل پیرا ہے۔ برِ صغیر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک رائج ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حنفی مسلک کے پائے کے عالم اور فقہ حنفی کے سچے پکے ترجمان تھے، جیسا کہ فتاوی رضویہ کے مطالعے سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ والرضوان نے نہ کوئی نیا مسلک بنایا تھا، نہ وہ بدعتی تھے، وہ سچے پکے عاشق رسول تھے اور احیاء سنت ان کا مشن تھا۔ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیوبندی مسلک یا بریلوی مسلک کے نعروں کے بجائے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلک حنفی جو دونوں کا مسلک ہے اس پر متحد ہو جائیں، اور اس کتابچے میں جو اعلیٰ حضرت کے فتاوی جمع ہیں یہ بالکل حنفی مسلک کے مطابق ہیں۔ لہٰذا ان تعلیمات و فتاوی کی روشنی میں اختلافی بحثوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت سے منسوب بعض علماء غلط باتوں کو جاننے کے باوجود قوم کی اصلاح کرنے کے بجائے ان غلط باتوں کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ میں اپنے علماء کرام سے باادب عرض کروں گا وہ فتاوی رضویہ کے ان فتاوی کا بغور مطالعہ کرے اور امت میں پھیلی بدعات و خرافات کے خلاف زبان و قلم سے جہاد کرے۔ انجمن اشاعت دین مصطفیٰ کا یہی پیغام ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اصلاحی پمفلیٹ کے ذریعے اصلاح المسلمین کوششیں کی جائیں گی اور جاتی رہیں گی۔ اس سے پہلے بھی محترم مولانا محمد یاسین اختر مصباحی وغیرہ علماء کرام اس طرح کی کاوشیں فرما چکے ہیں اور اس طرح کی چیزیں منظر عام پر آتی رہتی ہیں تاکہ دوریاں اور نفرتیں ختم ہو کر امت میں اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا ہو کر، کیونکہ فی الوقت اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی رحمت کے صدقے ان خدمات کو قبول فرمایا، آمین۔ سید ابو البرکات نظمی 17 اپریل 2015۔
اور باقی جو ہے یہ مسئلے مسائل جو ہے اظہار حق ایک اہم فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہوں، یا فرمایا جب بدعتیں ظاہر ہوں اور میرے اصحاب کو سب و شتم کیا جانے لگے تو اہل علم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے۔ جس نے ایسا نہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے فرض و نوافل قبول نہ کرے گا۔ فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 130 جلد نمبر 27۔ فہرست عنوان ہے ہدایت کا اختیار اللہ کو ہی ہے، نبی کو نہیں۔ غیر خدا کو سجدہ عبادت، شرک و سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ غیر خدا کو سجدہ تحیہ شراب پینے و سور کھانے سے بھی بدتر ہے۔ صفحہ نمبر 12 پہ حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت و بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور الہی کا جز ماننا کفر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی جزئی حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر یا عالم الغیب ماننا ناجائز ہے۔ قیام میلادی اور حضور کی تشریف آوری کا عقیدہ غلط ہے۔ کواکب فلکی کے اثرات سعد و نحس وغیرہ پر عقیدہ مؤثر ہونے کا رکھنا شرک ہے اور ان سے مدد مانگنا حرام ہے۔ کالی بھوانی شیخ سدو ارواح خبیثہ کے ساتھ نبی اللہ خضر علیہ السلام کو ملانا سری گمراہی، ان سے مدد مانگنے والا کافر مشرک ہے۔ کسی کے قول و فعل میں 1000 احتمال کفر ہوں اور ایک احتمال جانب اسلام ہو تو اس پر کفر کا حکم نہ دیں گے۔ باب 2 میں ہے اذان اور نماز۔ اذان و اقامت میں انگوٹھا چومنا ضروری نہیں۔ اقامت میں انگوٹھا چومنا اذان میں چومنے سے بھی زیادہ بدعت و بے اصل ہے۔ صفحہ نمبر 20 پہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنا کسی صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعد اذان صلاۃ ضروری نہیں، اس کو ضروری اعتقاد کرنے والے کو توبہ فرض ہے۔ بعد نماز عید فرض، عید بعد نماز عصر فجر مسافہ کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ باب 3 میں طعام میت اور ایصال ثواب۔ میت کے پہلے یا تیسرے یا ہفتے کے بعد کھانا تیار کرانا ممنوع و بدترین بدعت ہے۔ تیجا 40واں وغیرہ کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سوم دہم چہلم اور ششماہی وغیرہ طعام میت بدعت قبیحہ و شنیعہ ہے۔ تیجا کے چنے وغیرہ غنی نہ لے، فقیر لے، جو ان کے نہ ملنے سے ناخوش ہوتا ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ کسی موت پر دعوت کی ممانعت کا واضح اعلان میت کے پہلے دن یا تیسرے دن یا ہفتہ کے بعد جو کھانے تیار کرائے جاتے ہیں سب مکروہ و ممنوع بدعت شنیعہ و قبیحہ ہیں۔ 11ویں جس میں ذکر اللہ نہ ہونا جائز ہے، جس میں ذکر اللہ نہ ہو ناجائز بلکہ خوف کفر ہے۔ کھانا آگے رکھ کر ختم دینا، اس پر پیسہ لینا دینا اور کھانا حرام ہے۔ خیرات کا ثواب نہیں ملتا۔ وقت فاتحہ سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے، کھانا سامنے رکھنا ضروری نہیں۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی پر اجرت لینا و دینا حرام و ناجائز ہے۔ سب کی صفحہ نمبر اس پہ حوالہ ہے، صفحہ نمبر 29 پہ 30 پہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حوالہ ہے کہ فلاں صفحے پہ لکھا ہوا ہے، اس کا حوالہ وہیں موجود ہے۔ تلاوت و تحلیل پر اجرت لینا دینا دونوں قطعی حرام ہیں۔ ایصال ثواب اور یہ سب چیز فتاوی رضویہ سے اخذ کی گئی ہے تاکہ آدمی بدعاتی سے بچ سکے، بدعات و رسومات سے بچ سکے۔ سوال ایصال ثواب وغیرہ کے لیے دنوں کی تعین باطل ہے۔ وہی چیز ہم کہیں یا کوئی دیوبندی کہے کہ میں پیسہ نہیں لیتا، میں قرآن خوانی میں دعا نہیں کرتا، تو لوگ برا مان جاتے ہیں۔
ہم سے حاصل کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح یہ سب چیز جو ہے فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 662 جلد نمبر 9 پہ لکھا ہے میت والوں کی طرف سے ضیافت منع ہے، اس لیے کہ اسے شریعت نے خوشی میں رکھا ہے نہ کہ غمی میں، اور یہ بری بدعت ہے. یہ سب چیز لکھا ہوا ہے. احمد رضا صاحب خواہ مخواہ بدنام ہو رہے ہیں. اور اسی طرح اب اس کو بھی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ مختصر میں جو ہے آپ کو اسلام کی تعلیم مل سکے اور احمد رضا صاحب کے ذریعے سے ہی مل سکے کہ مزارات پر عود لوبان اگربتی وغیرہ سلگانا منع ہے، قبروں کا بوسہ دینا، عرس کرنا، طواف کرنا وغیرہ سب حرام ہے، قبروں کے سرہانے چراغ جلانا بدعت و ضلالت و اضاعت مال ہے، اور قبروں پر اگربتی و چراغا جلانا ممنوع ہے، پختہ قبر بنانا ممنوع ہے، بلندی ایک بالشت سے زائد ممنوع ہے، مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا حرام، اور حد رکوع تک جھکنا ممنوع ہے. ممنوع کا مطلب منع ہے. لوگ جاہل لوگ ہیں، سمجھتے نہیں ممنوع کس کو کہتے ہیں، اور اس لیے جو ہے مسئلے کو جائز کر لیتے ہیں. ممنوع کا مطلب سمجھتے ہی نہیں ہیں. آج کل تو عربی سے لوگ بہت دور ہو گئے ہیں، معنی تو آتا نہیں ہے. مزار کو سجدہ در کنار کسی قبر کے سامنے اللہ عز و جل کو سجدہ جائز نہیں. عرس میں یا مزاروں کے پاس رقص و تالیاں سیٹی بجانا. دیکھیے نا پورے ہندوستان کیا پورے جہاں جہاں بریلویت ہے اور مزار ہیں سب جگہ سجدے ہو رہے ہیں، سب جگہ کیا ہو رہے ہیں، رقص و تالیاں خوب بجائے جاتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں. سیٹی بجانا اور رقص وغیرہ کی محفل کرنا حرام ہے. یہاں احمد رضا صاحب کا کہنا ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن انہی کے نام پہ لوگ جو ہے بدعات کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بہتر چیز ہے، اس کو پڑھیے سمجھیے. نظر و نیاز عرس وغیرہ کا شرع سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، اس سے شریعت میں جو ہے سب چیز جو ہے غلط ہے. عرس وغیرہ میں ڈھول و سارنگی وغیرہ کے ساتھ قوالیاں سنانا سب حرام ہے. قوالیاں کیا ہیں؟ وہ تو اس میں ڈھول پاپا تاشا پیر یہی سب چیز تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے آئے تھے، پھر حضور کے نام پہ ہی قوالیاں ہو رہی ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. قوالیاں سماع منکرات شرعیہ سے پاک ہو تو جائز ہے. یہی سب راستہ جو ہے احمد رضا کے انہی قوالیاں سماع منکرات شرعیہ سے پاک ہو تو جائز ہے. یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اسی سے جو ہے لوگ حوالہ لے کے اور قوالیاں کر رہے ہیں. اوپر کی چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لکھے ہیں کہ یہ سب کرنا حرام ہے. جو چیز حرام ہے وہی چیز آپ کر رہے ہیں. آپ منکرات کو سمجھتے نہیں. منکرات کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز منکرات میں وہ ہے جو منع کیا گیا ہے. ڈھول تاشا پیپی سیٹی باجا یہ سب بجانا سب منع ہے، اور وہی شریعت میں جو چیز نہیں ہے اس کو اب کوئی نعت پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی حمد پڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے. لیکن ڈھول پاپا تاشا یہ سب قوالیوں میں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اسی طرح عورتوں کو زیارت قبور کو جانا ممنوع ہے. ممنوع کا مطلب منع ہے، نہیں جا سکتے، وہاں عورتیں نہیں جا سکتی. اور آج ہر مزاروں پہ مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، اور جسم برہنہ ہو کر ناچتی گھومتی پھرتی بوراتی ہیں. فرضی مزار بنانا، اس کے ساتھ اصل کا معاملہ کرنا ناجائز بدعت ہے. بعض لوگ کیا کرتے؟ فرضی مزار بنا لیتے کہ یہ مزار ہے، یہ فلاں بابا کا مزار ہے، حالانکہ مزار ہے بھی نہیں، معلوم بھی نہیں، کنفرم ہے ہی نہیں. مزار بنا لیتے ہیں پوری کمانے کا ذریعہ. لوگ جو ہے جاہل لوگ آتے ہیں وہاں پہ رسم و رواج کرتے ہیں، وہاں پہ دان دچنا دیتے ہیں، اس لیے خوب کما رہے ہیں اور دوسرے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. خواب کی بات خلاف شرع امور میں باطل ہے. خواب کی بات جو ہے لوگ کہتے ہیں خواب میں ایسا ہوا، خواب میں ویسا ہوا. ارے شریعت کے خلاف خواب آ رہا ہے تو سمجھو نا شیطانی خواب ہے وہ، اور خواب میں شریعت کے مطابق ہے تبھی وہ خواب سچا ہے. کو دیکھ لیجئے باب 5 تعزیہ داری اور محرم کی بدعات. بہت سارے لوگ مناتے ہیں، ہمارے گاؤں میں تو خیر ہمارے دادا جان تعزیہ جلا دیے، اس کے بعد سے لوگ اب نہیں مناتے ہیں. تعزیہ اور اس سے متعلقہ تمام بدعات سب حرام و ناجائز ہیں. تعزیہ رائجہ مجموعہ بدعات شنیعہ سیاح ہے، اس کی تعظیم و عقیدت سخت حرام و شدید بدعت ہے.
نوحہ ماتم حرام ہے، مروجہ شہادت نامہ وغیرہ پڑھنا حرام ہے۔ اسی طرح باب 6 میں دیکھیے متفرقات، شب برات کے حلوے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، جو لازم جانے وہ خطا کار ہے، وہ گناہ گار ہے۔ وہ ماہ سفر کا آخری 4 شنبہ بھی اصل ہے، ٹخنوں کے نیچے پائجامہ پہننا حرام ہے۔ ہر بریلوی آپ جو ہے ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت کا کہنا ہے ٹخنوں کے نیچے پائجامہ پہننا حرام ہے۔ کوے کی 2 قسمیں ہیں، ایک جائز ایک ناجائز۔ تقلید فرض قطعی، تقلید ائمہ کی بغیر کما حق حلال و حرام کو نہیں سمجھا جا سکتا۔